بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح دین کے کاموں میں لگائے رکھے اور اسی طرح جو ہے وہ ہم دین کے کام کے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں اور ایک دوسرے کو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اور اس کے ساتھ جن لوگوں نے فضائل کے اس چینل کو، تعلیم کے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں، شیئر کریں، ویو کریں اور لائک کریں۔ آج کی تعلیم فضائل رمضان سے ہے۔ فضائل رمضان میں تعارف ہے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، حامدا و مصلیا و مسلما۔ حمد و صلاۃ کے بعد یہ چند احادیث کا ترجمہ ہے جو رمضان مبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات نے مسلمانوں کے لیے ہر باب میں جس قدر فضائل اور ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں ان کا اصل شکریہ اور قدردانی تو یہ تھی کہ ہم ان پر مر مٹتے، مگر ہماری کوتاہیاں اور دینی بے رغبتیاں اس قدر روز افزوں ہیں کہ ان پر عمل تو درکنار، ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں رہی، حتیٰ کہ اب لوگوں کو ان کا علم بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ ان اوراق کا مقصد یہ ہے کہ اگر مساجد کے ائمہ، تراویح کے حفاظ اور وہ پڑھے لکھے حضرات جن کو دین کی کسی درجے میں بھی رغبت ہے، اوائل رمضان میں اس رسالے کو مساجد اور مجامع میں سنا دیا کریں تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدر اور اس کے برکات کی طرف کچھ توجہ ہو جایا کرے اور نیک اعمال کی زیادتی اور بدعمالیوں کی کمی کا ذریعہ بن جایا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شانہ تیری وجہ سے ایک شخص کی بھی ہدایت فرما دے تو تیرے لیے سرخ اونٹ سے جو عمدہ مال شمار ہوتا ہے بہتر اور افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم سے محروموں کے لیے ایک مہینہ تک رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا دارو، مگر رمضان مبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت دینے کے اجازت فرما دینے کے روزے کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً منع فرمانا پڑتا۔
مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے سفر میں ایک منزل پر اترے۔ گرمی بہت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لے۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاع سے بچتے تھے۔ اس حالت میں بھی بہت سے روزے دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزے دار ہی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں روایات میں مختلف انواع کے فضائل نقل کیے گئے ہیں جن کا احاطہ تو مجھ جیسے ناکارہ کے امکان سے خارج ہے ہی، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ تفصیل سے لکھوں تو دیکھنے والے اکتا جائیں گے کہ اس زمانے میں دینی امور میں جس قدر بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ علم و عمل دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں بڑھتی جا رہی ہے وہ ہر شخص اپنی ہی حالت پر غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے۔ اس لیے 21 احادیث پر اکتفا کرتا ہوں اور ان کو 3 فصلوں میں منقسم کرتا ہوں۔ حق تعالی شأنہ اپنے کریم ذات اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس کو قبول فرماویں اور مجھ سے احکار کو بھی اس کی برکات سے انتفاع کی توفیق عطا فرمائیں۔ فَإِنَّهُ بَرٌّ جَوَادٌ کریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ اللهم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي۔ اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها۔ یا اللہ پاک اتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان پریشان ہیں ان تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے اور ہم سب کو دین کی اس محنت کے لیے، دین کے کام کے لیے لگائے رکھیے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں پورا روزہ رکھنے، قرآن پاک کی تلاوت، نماز 5 وقتہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔